أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، وَمِن کا اور آپ سے بھی، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے قبل آیات میں یہ بات بتائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی ذمہ داریاں بڑی سخت ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہے، ان کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، اور یہ کام تمام انبیاء نے اپنی جانیں مشقت میں ڈال کر کیا اور اللہ کے اس عہد کو پورا کیا۔ اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ذمہ داری تھی، آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کا دائرہ کار بڑا ہے، آپ کا حلقہ زیادہ ہے، آپ نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کے اندر بٹھا دی۔ اس عہد اور وعدے کو آپ سیرت کا مطالعہ کریں، انبیاء کے واقعات کو قرآن پاک اور کتابوں کے اندر پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کس انداز سے ان انبیاء نے اس عہد کو پورا کیا۔ بہت سارے انبیاء کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ شہید کر دیا گیا، طرح طرح سے ستایا گیا، بچیوں کو طلاقیں تک دے دی گئیں، تانے طرح طرح کے دیے گئے، بہت ساری مشقتیں اٹھانا پڑیں، لیکن ان معصوم ہستیوں نے ہر چیز کو برداشت کیا اور اس عہد کو اپنی جان پر کھیل کر پورا کیا ہے۔ اور عہد توحید پر قائم رہنا ہے، اور یہ پیغام لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، حق پر قائم رہنا ہے، اور اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کے ذمہ لازم اور فرض ہے۔ یہاں پر چند انبیاء کا ذکر کیا ہے جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پیغمبر جنہیں اولو العزم اور بڑے درجے کے انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پھر سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت ابراہیم کا درجہ آتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ آتا ہے، پھر نوح علیہ السلام کا درجہ آتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا درجہ آتا ہے۔ لیکن ان سب کو ہم نبی مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں دیکھا جائے، احادیث میں دیکھا جائے، تمام انبیاء برحق تھے۔
قرآن پاک میں صرف 25 نبیوں کا نام ہے، یقینی تعداد ہمیں بتائی نہیں جاتی، نہ ہمیں معلوم۔ ہم یہی کہتے ہیں، ایک روایت میں جیسے آتا ہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے آدم علیہ السلام ہیں، آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن درمیان میں کون کون سے نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے، حالات کیا ہیں، ہم وہ نہیں جانتے۔ اس لیے ہم کم و بیش لازمی کہتے ہیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنے رسول آئے اللہ نے بھیجے ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ اطاعت ان کی، اس لیے کہ اطاعت تمام شریعتوں اور نبیوں کی ہم نہیں کر سکتے، ان میں حالات، واقعات، مسائل، شریعت کے احکامات الگ الگ تھے۔ ہمیں حکم دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کا، اور ان کے ہوتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے ہوتے ہوئے اب کسی اور مذہب کو نہیں مانا جائے گا اور نہ ہی قبول اس کو کیا جائے گا۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ کام اس لیے کیا، اور یہ عہد اللہ کی ذات نے اس لیے لیا کہ دیکھو تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ یہ بات نہ کہہ سکیں ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ جب یہ ساری بات ان تک پہنچی ہوگی، پھر اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے، تمہیں سمجھایا گیا، تمہیں تعلیمات پہنچی، تمہیں دعوت پہنچی، تم نے کیوں نہ کام کیا؟ اور انبیاء علیہم السلام کے اس کام کی ذمہ داری جو لگائی گئی، اس پر گواہی دینے کے لیے سچے لوگ موجود ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان انبیاء علیہم السلام نے اپنے سارے کے سارے ان احکامات کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اس پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، یہ تمام نبیوں سے جو ہے وہ عہد لیا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ پہنچانے ہیں، اور سب نے پہنچایا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک نہایت پختہ عہد اور وعدہ لیا تھا کہ لازمی طور پر یہ کام کرنا ہے، اور سب کے سب انبیاء علیہم السلام نے یہ کام کیا۔ اور کیوں؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے کہ بتاؤ نبیوں نے یہ کام کیا تھا۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی امتیں ہوں گی اور ان سے کہا جائے گا تم نے کیوں نہ عمل کیا، وہ کہیں گے ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا جی آپ نے پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے جی اللہ ہم نے پہنچایا تھا۔ جی آپ کے گواہ کون ہے؟ جی امت محمدیہ گواہ ہے۔ ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ ان کو قرآن پاک اور حدیث سے پتہ چلا، حضور نے بتایا، لہٰذا یہ انبیاء کے حق میں گواہی ہوگی، اور اس طرح سے بات کھل کر واضح سامنے آ جائے گی، اور کوئی بھی اس دن سے پھر بھاگ نہیں سکے گا۔ تو ہمیں بھی یہ بات چاہیے، جب اللہ کی ذات نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے، نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے، آخر میں آ کر سب سے پہلے جنت کا حقدار ہمیں بنایا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں پر ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو آگے پھیلا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔